جی جو اطلاعات ہیں جو بتائی بھی گئیں حساس اداروں کی جانب سے کہ وہاں پر دہشت گرد آئے ہوئے ہیں جن کا تعلق جمرود سے کوئی علاقہ بتایا جا رہا ہے، جی ان کا جی نام جی بسم اللہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ وہ 300 لوگ لے کے وہاں پہنچے ہیں. پوری ریاست نے ہم نے دیکھا کہ یہاں پر قانون نافذ کرنے والے اداروں نے شہادتیں دی دہشت گردی کے خلاف آپریشن میں. کیا ریاست کو اپنا ایکشن خود نہیں لینا چاہیے کہ ہماری فورسز اتنی اسٹرانگ ہیں کہ ان کو پتہ کہ کس طرح آپریشن کرنا ہے؟ اس میں ویکنس نظر آئی ہے. بے شک وہ آپریشن عثمان، یہ بات ٹھیک ہے، یہ بالکل ٹھیک ہے کہ وہاں دہشت گرد چھپے ہوئے ہیں. میں نے تو تصاویر بھی دیکھی ان دہشت گردوں کی جو زمان پاک میں اس وقت پناہ لیے ہوئے ہیں. لیکن دیکھیں ریاست کی پھر مجبوری، وہاں صرف دہشت گرد اور جتھے والے لوگ نہیں، وہاں پر کچھ معصوم پولیٹیکل ورکرز بھی ہیں جن کو گمراہ کر کے لایا گیا ہے وہاں پر، وہ بھی وہاں پہ ٹریپڈ ہے. تو ان کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری ہے، اور ہم نہیں چاہتے کہ چاہے وہ پولیٹیکل پارٹی کا کارکن، پی ٹی آئی کا کارکن ہو، اس کو کوئی گزند پہنچے. وہ معصوم لوگ ہیں، وہ استعمال ہو رہے ہیں. ایک چور کی چوری بچانے کے لیے، اس کی بزدلی پر پردہ ڈالنے کے لیے وہ لوگ استعمال ہو رہے ہیں. اور شرم آنی چاہیے ایسے سیاسی لیڈر کو جو اپنے آپ کو سیاسی لیڈر کہتا ہے کہ اس نے مار کھانے کے لیے لوگوں کے بچوں کو، ماؤں کے بیٹوں کو اور خواتین کو، گھر کی خواتین کو آگے کیا ہوا ہے، خود وہ چھپ کے بیٹھا ہے. اتنی ناموشی کی بات ہے کہ میں نے تو پہلے کہا تھا کہ اگر میرا لیڈر ایسا ہو یا میرا والد ایسا ہو، میں تو شرم کے مارے کسی کو منہ بھی نہ دکھا سکوں. یہ ایک نئی روایت ہم نے سیاست میں دیکھی، اور کتنی یہ شرم کی بات ہے. پولیٹیکل لیڈرز تو سامنے سے لیڈ کرتے ہیں، گھروں میں چھپ کے تو نہیں بیٹھتے. لوگوں کو کہا گرفتاری کرو، جیل بھرو، خود بیلیں بھرتے رہے اپنی. تو لوگوں کے بچوں، ماؤں کے بچے فالتو آئے ہوئے ہیں، ماؤں کی گودیں جو اجڑی ہیں. وہ جو ذل شاہ ہے اس کی ماں سے پوچھو نا آج، اور پوچھو کہ تمہارا بیٹا کیوں شہید ہوا ہے. وہ ایک چور کی چوری بچانے کے لیے لوگوں کے بچوں کو استعمال کر رہے ہیں، پھر ان کی موت کو بھی استعمال کرتے ہیں، ان کی شہادت کو بھی استعمال کرتے ہیں. شرم آنی چاہیے. جی مریم، آپ کی تمام سپیچز جو ہم سنتے ہیں وہ عمران خان سے لے کے شروع ہوتی ہے اور اسی پہ ختم ہوتی ہے. عمران خان کو سنتے ہیں تو ان کی جو جتنی سپیچز ہوتی ہے وہ حکومت کے اگینسٹ ہوتی ہے، پی ایم ایل این کے اگینسٹ ہوتی ہے. تو یہ تاثر نہیں دیا جا رہا کہ یہ دو پولیٹیکل پارٹیز کی ایگوز کی وجہ سے عوام جو ہے وہ پس رہی ہے؟ بیٹا، میری کوئی ایگو نہیں ہے، اور میں آپ کو یہ بہت بار یہ کہہ چکی ہوں کہ اگر میرے بس میں ہوتا تو میں کبھی عمران کا نام بھی نہ لیتی. یہ اتنا، میں کیا کہوں کہ یہ اتنا اس قسم کا انسان ہے کہ مجھے اس کے خلاف بات کرتے وقت اپنے لیول سے نیچے آنا پڑتا ہے. لیکن جب پاکستان کی جو ہر بیماری ہے اس کی جڑ عمران خان ہے. پاکستان کو کوئی آج ایکسٹرنل تھریٹ نہیں ہے، پاکستان کو انٹرنل تھریٹ ہے. پاکستان کو انسٹیبلٹی کا تھریٹ ہے. انسٹیبلٹی بریڈنگ گراؤنڈ ہوتی ہے ہر اس پرابلم کے لیے جو آج پاکستان فیس کر رہا ہے. تو اس پرابلم کے سارے تانے بانے جب عمران سے ملتے ہوں، معیشت کی تباہی کا وہ ذمہ دار ہے، آئی ایم ایف کی ڈیل کا وہ ذمہ دار ہے، لا قانونیت کا وہ ذمہ دار ہے، توشہ خانہ چوری کا وہ ذمہ دار ہے، فورن فنڈنگ پاکستان میں لا کر غیر قانونی طور پہ اس کو پاکستان کی ڈی سٹیبلائزیشن کے لیے خرچ کرنے کا وہ ذمہ دار ہے. آج جو یہ سچویشن ہے، جو ایک انارکی ہے، سول انریسٹ ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ذمہ دار ایک ہی ہے، اسی کا نام لینا پڑتا ہے. لیکن آئی ایگری ود یو، مجھے تکلیف ہوتی ہے جب مجھے اس کا نام لینا پڑتا ہے. یہ ایگوز کی جنگ نہیں ہے، یہ سچ اور جھوٹ کی جنگ ہے. میرا فرض ہے بطور ایک جماعت کی رکن کے کہ میں جو سچ ہے وہ قوم کو بتاؤں. جی مریم نواز صاحبہ، یہ فرمائیے گا کہ پی ٹی آئی کے جن لوگوں نے پنجاب اسمبلی میں فلور کراسنگ کی اور مسلم لیگ نون کو سپورٹ کیا، مسلم لیگ نون اب عام انتخابات میں ان کو ٹکٹس دے گی؟ کیونکہ ماضی میں ضمنی انتخابات میں مسلم لیگ نون یہ تجربہ کر چکی ہے کہ انہی لوگوں کو ٹکٹس دے کے وہ ہار چکے ہیں. کیا دوبارہ یہ تحریر دوبارہ دہرایا جائے گا؟ دوسرا یہ فرمائیے گا کہ اطلاعات ہیں کہ نواز شریف صاحب پاکستان نہیں آ رہے. اگر پاکستان نواز شریف صاحب نہیں آتے تو مسلم لیگ نون ان کے بغیر الیکشن میں جائے گی اور اپنا مطلوبہ رزلٹ حاصل کر سکے گی؟ آپ کی جو دوسرے سوال کا جواب میں پہلے دے دوں، آپ کی اطلاع درست نہیں ہے. نواز شریف صاحب بہت جلد پاکستان آئیں گے اور اپنی الیکشن کیمپین کو وہ انشاءاللہ تعالی لیڈ کریں گے. جو پہلا سوال آپ نے کیا وہ یہ ہے کہ دیکھیں، بات یہ ہے کہ کائنڈلی کراس ٹاک نہ کریں. بات یہ ہے کہ مسلم لیگ نون اور میں، کیونکہ میں اب جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کی شارٹ لسٹنگ بھی کر رہی ہوں،
میں پورے پنجاب کا دورہ کر کے آئی ہوں, سب ڈویژنس کا دورہ کر کے آئی ہوں, سوائی ڈی جی خان ڈویژن کے. تو میں نے بہت محنت کی ہے اس کے اوپر. میجورٹی بلکہ 95% ہمارے کینڈیڈیٹ صرف وہ ہیں جو مسلم لیگ نون میں کئی دہائیوں سے موجود ہیں یا خاندانی طور پہ مسلم لیگ نون ہیں, جنہوں نے اپنا خون پسینہ مسلم لیگ نون کو دیا ہے. میری ترجیح تو وہ ہے. لیکن جو سیٹ پہ ہر سیٹ وائز جو جب فیصلے ہوں گے تو اس میں صرف اور صرف میرٹ کو سامنے رکھا جائے گا. تھینک یو. ایک منٹ جی, ایک منٹ آپ سوال کریں. مائک جی یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ عمران خان نے یعنی انہوں نے ایک شخص نے جو ہے وہ قانون کو پاؤں کے نیچے رکھا ہوا ہے اور ریاست تماشا دیکھتی رہی, یعنی کہ آپ اس میں جو ریاست سے شکوہ کر رہی ہیں, یہ ریاست سے مراد کیا ہے؟ اسٹیبلشمنٹ ہے؟ اور اگر اسٹیبلشمنٹ ہے تو کیا آپ اس شکوے کے تحت ان کو انوالومنٹ کی دعوت نہیں دے رہی؟ اور دوسرا یہ کہ اگر اس لاجک کو مان لیا جائے کہ پی ٹی آئی, آپ نے ساری ریاست کو کیسے صرف اسٹیبلشمنٹ کا کہہ دیا؟ جب میں ریاست کی بات کرتی ہوں تو میں حکومتوں کی بات کرتی ہوں, ساتھ میں عدلیہ کی بھی بات کرتی ہوں, میں سب کی بات کرتی ہوں جو سٹیک ہولڈرز ہیں, ڈیسیجن میکرز ہیں. اس میں ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ سب سے بڑی سٹیک ہولڈر ہے. دوسرا یہ کہ تو ریاست سب کا نام ہے جی. دوسرا یہ کہ اچھا, آپ کا ان کا سوال رہ گیا, سوری. ایک منٹ جی. دوسرا میرا یہ ہے کہ اگر اس لاجک کو تسلیم کر لیا جائے کہ جی پی ٹی آئی اپنی ہی جیتی ہوئی سیٹوں پر جیتی ہے ضمنی انتخابات میں, اگر اس دلیل کو مان لیا جائے تو وہ 2018 میں 100 سے زائد سیٹوں پر جیتی تھی, تو آئندہ الیکشن میں اگر اپنی ہی سیٹوں پر وہ دوبارہ جیت جاتی ہے تو اکثریت میں تو پھر پی ٹی آئی آ جاتی ہے. تو اس دلیل کو ہم اسی طرح مان لیں. بات یہ ہے کہ 2018 میں ان کو جتایا گیا تھا, وہ جیتے نہیں تھے, اور بہت ساری سیٹس ایسی ہیں جہاں پر جوڑ توڑ ہوئی پوری آپ کے سامنے, پوری دنیا کے سامنے. مسلم لیگ نون کے, آپ کو یاد ہے وہ جو کہہ رہے تھے محکمہ زراعت اور تھپڑ کا نشان بھی دکھا رہے تھے, وہ ہمارے کینڈیڈیٹ تھے. ان کو کہا گیا کہ ٹکٹ واپس کر دو, انہوں نے کہا کہ نہیں. ان کو کہا انڈیپینڈنٹ کھڑے ہو جاؤ, انہوں نے کہا نہیں. ان کے انکار پہ ان کو مارا گیا, اور وہ بیچارے ڈر گئے. تو انہوں نے نام لینے کی بجائے, جنرل فیض کا نام لینے کی بجائے انہوں نے کہا محکمہ زراعت سے لوگ آئے تھے. انہوں نے مجھے یہ کہا, تو تب سے ان کا نام جنرل فیض کا دوسرا نام محکمہ زراعت بھی پڑ گیا تھا. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت جو جماعت کو لیڈ کر رہے تھے نواز شریف صاحب, ان کو الیکشن سے چند دن پہلے جیل میں پھینک دیا گیا. ان کی پوری جماعت کے, اور جو یہ جو چیف جسٹس صاحب ہیں ثاقب نثار صاحب, جن کو آج بہت تکلیف ہوتی ہے, انہوں نے پی ٹی آئی کے لوگوں کی, شیخ رشید صاحب کی کیمپین چلائی, حنیف عباسی صاحب کو آخری دن اٹھا کر میدان سے باہر کیا. سب وننگ کینڈیڈیٹس تھے, جس کو جیل ہوئی, جو نااہل ہوا, جس سے پارٹی ٹکٹ لی گئی, وہ سب پی ایم ایل این کے وننگ کینڈیڈیٹس تھے. ایک وننگ کینڈیڈیٹ کو اٹھا کے سارٹ آؤٹ کیا گیا. تو آج وہ ماشاءاللہ واپس آ گئے ہیں. یہ دیکھیں طلال چودھری آپ کے سامنے بیٹھے, ان کو ڈسکوالیفائی کیا, وننگ کینڈیڈیٹ. تو آج انشاءاللہ جب لیول پلینگ فیلڈ ہوگی تو آپ دیکھیں گے مسلم لیگ نون جیتے گی انشاءاللہ.